افلا ینظرون الی الابل، اسی اونٹ کو ہی دیکھ لیں، سادہ سی چیز ہے، آپ کے آس پاس میں موجود ہے۔ اس زمانے میں اونٹ انسانوں کی زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ تھا، اور یوں سمجھ لیں کہ آج کل کسی کا اگر ٹریلر ہو تو اس وقت ان کے کیا ہوتے تھے؟ اونٹ ہوتے تھے۔ ٹریلر میں اتنے فائدے نہیں ہیں جتنے کہ اونٹ میں ہے۔ اونٹ پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی کو سنبھال سکتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا وجود ہے کہ انسانی زندگی کی تمام ضروریات وہ پوری کر سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں؟ عام طور پر اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ تو یہ تینوں ضروریات انسان کی اونٹ پوری کر سکتا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ تھا، ایک تھا یا دو چار تھے، تو وہ کسی مسئلے میں پھنس گیا۔ ویسے داستان یاد آ گئی ہے تو ایسے آپ کو سنا لوں۔ پھنس کیا گیا، غلطی سے اس سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب اس کی دیت بنتی تھی اچھی خاصی۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ظاہراً دیت کے رکھے گئے تھے، 100 اونٹ، اس کے پاس تو ایک ہی اونٹ۔ تو وہ آیا مدینہ میں اور پوچھتے کہ بھائی کس سے بھلا مانگا جائے، استمداد لی جائے، مدد لی جائے۔ تو بہرحال اس کو بتایا گیا کہ اور تو نبی تو خود دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے بعد یہ خلفاء بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کی اہل بیت میں سے بھی کچھ موجود ہیں۔ تو سنتے سناتے بالآخر وہ امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب کیسے پہنچا، کس طرح، یہ ساری داستان، اور اپنا مسئلہ بتایا۔ اور مسئلہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، وہ میری ساری زندگی ہے۔ تو تفصیل بتاتے اس نے کہا کہ میں کھانے پینے میں اس کا دودھ استعمال کرتا ہوں، دودھ سے جو ہے میرا کام چل جاتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ کپڑے جو مجھے پہننے ہوتے ہیں تو میں اسی کی جو بالوں سے وہ لے کر سالانہ جو اس کی اون یا یہ جو ہوتی ہے بال وغیرہ، اس سے اپنے کپڑے بناتا ہوں، اور رہائش کے لیے بھی حتیٰ خیمے بھی میں اپنے اسی کے بالوں سے بنتا ہوں، اور خیمے یعنی رہائش بھی، کھانا بھی، کپڑے بھی، جیسے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں کام اسی کے وجود سے کرتا ہوں۔ آگ جلانے کے لیے بھی اسی کے ہی ایندھن بھی میرا یہی پورا کرتا ہے کہ اس کے جو وہ ضائعات ہوتے ہیں انہی کو خشک کر کے وہ آگ جلانے کا کام کرتا ہوں، اور سامان ڈھونے کا کام بھی اسی کے ذریعے کرتا ہوں، خود سوار ہو کر بھی اسی پر جاتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں جو اس ایک اونٹ سے میری زندگی چل رہی ہے۔ اور اتنا مفید جانور ہے، اور تابع اتنا ہے کہ بالکل کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اس کی مہار کو پکڑ لے اور چل دے تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی یہ تو کون ہے اور مجھے تو اٹھانے والا، مجھے ساتھ لے جانے والا، وہ ساتھ چل پڑے گا، اور آرام سے موتی، بالکل موتی جیسے ایک چیز ہوتی ہے
اس طرح اتنی بڑا وجود، اتنا بڑا سلسلہ، اتنا اوق سوق اٹھانے والا، کبھی اس نے نہ نہیں کیا۔ آپ سامان لاد دیں اس پہ، جتنی اس میں سکت ہوتی ہے وہ اٹھائے گا، سفر بھی کرے گا۔ کھانے کے لیے بھی کوئی قیمتی چیز اسے نہیں چاہیے، جھاڑیاں، یہی جو بالکل ردی قسم کا گھاس جس کو کوئی جانور نہیں کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہے اس کو۔ اور ہفتہ ہفتہ بھوکا رہنے کی صلاحیت بھی اس میں ہے۔ صحرا میں چلنے کی صلاحیت اونٹ میں ہے، گھوڑے نہیں چل سکتے ہیں صحراؤں میں، اس لیے کہ اس کے پاؤں جو ہے وہ خدا کریم نے اتنے خاص قسم کے بنائے ہوئے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں ہیں۔ عام انسان یا کوئی عام حیوانات کے پاؤں جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ریت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صحراؤں کی اس کو کشتی کہتے ہیں اونٹ کو۔ اونٹ کی خصوصیات بہت ہیں اور یہ عربوں کا اپنی ایک متاع شمار ہوتی تھی اور جانتے تھے یہ لوگ، تو اتنے فوائد کو جانتے تھے، تب خدا کریم نے ان کو جھنجھوڑا کہ ذرا اسی کو دیکھ لو۔ یہ اتفاق ہو گیا، بس ٹھیک ہے جی، ایسی ایک حیوان بن گیا ہے جو اتنا مفید ہے۔ اس طرح اب اس سے تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن کو آپ سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں، اس سے بہت چھوٹے جانور ہیں جن کو آپ سنبھالنا چاہیں سنبھال نہیں سکتے ہیں۔ ایک مچھر، ایک مکھی آپ کو جو ہے وہ سنبھلنے نہیں دیتی ہے، آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور آپ اس کا بگاڑ کیا سکتے ہیں؟